السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم، ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول والا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے۔ اس بہار کے مہینے میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ علماء اکرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ محترم دوستو، جتنا ہمارے خاندان کے بارے میں، ہمارے ماں باپ کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام کا ذکر آذانوں میں ہے، پیارے آقا حضور علیہ السلام کا ذکر نمازوں میں ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر عبادات میں ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر معرفت میں ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر حقیقت میں ہے،
حضور علیہ السلام کا ذکر قرآن و مجید کے پاروں میں ہے۔ میرے بھائی، پیارے آقا حضور علیہ السلام کی ولادت جو 12 ربیع الاول کو اسی مہینے میں ہوئی، تو پیارے آقا کی ولادت سے پہلے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حبشہ کا جو نجاشی تھا، اس کے حکم سے ابرہہ نے یہ گرجا گھر تعمیر کیا۔ اور گرجا گھر اتنا عالی شان اس نے بنایا۔ گرجا گھر بنانے کے بعد اس نے تمام ملکوں میں یہ اعلان کروایا، اب اس کے بعد جس طریقے سے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس طریقے سے لوگ آ کر اس گرجا گھر کا طواف کریں۔ جب اس نے یہ اعلان کرایا تو قبیلہ کنانا، جو عرب میں جو قبیلے ہوتے ہیں، اس قبیلہ کنانا کے ایک آدمی نے رات میں جا کر اس گرجا گھر میں پیخانہ کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے آگ جلائی اور وہ آگ اڑ کر جا کے وہ گرجا گھر کو لگی اور جل کے راکھ ہو گئے۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ گرجا گھر جل کے راکھ ہو گیا ہے، تو اب اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کو منہدم نہیں کروں گا، جب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو ابرہہ بن الصباح نے 60,000 کا لشکر لے کر اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر مکے میں حرم میں پہنچا۔ اب عرب کے لوگ ہاتھیوں کو پہلے نہیں دیکھے تھے۔ جیسے ہی عرب کے لوگ بڑے بڑے ہاتھیوں کو دیکھے، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، یہ کیسے جانور ہے۔ اب جب ابرہہ کے جو لشکر جو تھا جا کے اس نے جو یہ جگہ ایک پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے یعنی قریش کے جو ہے اونٹ چل رہے تھے۔ لشکر کے لوگوں نے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اونٹوں کو پکڑ لی۔ تو حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب ایک وفد کو لے کر، چند لوگوں کو لے کر ابرہہ کے پاس پہنچے۔ میرے بھائی، پیارے آقا حضور علیہ السلام کے دادا جو عبد المطلب ہیں، بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کا قد بڑا تھا، اور بڑے ہڈے کٹے، بڑے ایسے تھے کہ جیسے ان کو کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا، خوفزدہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکے کے سردار بھی تھے۔ مکے کی پوری ذمہ داری حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کے ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب حضرت عبد المطلب پہنچے ابرہہ کے پاس، تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ابرہہ اپنا تخت چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ اپنا تخت چھوڑ دیا، نیچے اتر آیا، آ کر نیچے بچھانے کا اس نے حکم دیا۔ ابرہہ اور حضرت عبد المطلب بیٹھے، دونوں میں باتیں ہوئی۔ ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں وہ اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا عبد المطلب کے آنے کے اعزاز میں، ان کے عزت و اکرام میں ان کے اونٹوں کو رہا کر دو، اونٹوں کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عبد المطلب کے جب اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا تو آپ نے ابرہہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگے تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اونٹ چھوڑ دیے۔ جب شکر ادا کیا، شکر ادا کر کے جب آپ اٹھے جانے کے لیے، جب آپ اٹھے تو ابرہہ ہنس پڑا، ہنس کر کہنے لگا کیا ہے عبد المطلب، میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ جو بات میں یہاں جو کرنے آیا ہوں، جس کام کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، وہ کام کی بات تو آپ نے کی ہی نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، میرے جو اونٹ تھے وہ اونٹ میرے تھے، میں نے اونٹ
چاہتا ہے. تو ابرہہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، اے مکے کے سردار، میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں کعبے کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں. جب ابرہہ نے یہ بات حضرت عبد المطلب کے سامنے کی تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد المطلب نے اطمینان سے، بڑے سکون سے آپ نے ابرہہ کو جواب دیا کہ اے ابرہہ، اونٹ میرے تھے، اونٹوں کی بات میں نے کی، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بات وہ کرے گا. یہ الفاظ روایتوں میں ملتے ہیں. اونٹ کس کے تھے؟ اونٹ میرے تھے، اونٹوں کی بات میں نے تجھ سے کی، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر اللہ کا ہے، کعبے کی بات وہ، اس کے گھر کی بات وہ تجھ سے کرے گا. یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے گئے. کہاں گئے؟ کعبے کے پاس گئے، جا کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم سب کمزور ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں، کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم تیرے گھر کی حفاظت کر سکے. اے اللہ، تیرے گھر کی حفاظت تو ہی فرما، تیرے گھر کی حفاظت تو ہی فرما. یہ دعا کر کے جتنے بھی وہاں پہ حرم میں جو لوگ تھے ان سب کو لے کر آپ یہ پہاڑی کے اوپر چلے گئے. میرے بھائی، ابرہہ آیا، حملہ کیا، بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا. علماء فرماتے ہیں کہ جو ہاتھی کعبے کو گرانے کے لیے لے کے آیا تھا اس کو پہلے شراب پلائی گئی. اس کو پہلے کیا پلائی گئی؟ شراب پلائی گئی. جب کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھی کو جب دوڑایا گیا، جیسے ہی ہاتھی کعبے کے قریب پہنچا، گرانے کے بجائے کعبے کے سامنے وہ سجدہ کرنے لگا، سجدے میں گر گیا. تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی. کیسے حفاظت فرمائی؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے نرالے ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی نرالی ہے. بڑی حکمت والی ذات اللہ کی ہے، بڑی حکمت والی ذات اللہ کی ہے. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جب امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچانے کا وقت آیا، بڑے پرندوں سے یعنی کبوتروں سے اللہ نے کام لیا. جب اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اے پیغمبر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ابابیل پرندوں کو بھیجا. علماء فرماتے ہیں کہ سمندر کے کنارے سے غول پرندے آئے. ان پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں. وہ کنکریاں کتنی موٹی؟ مسور کی دال یا چنا جو ہوتا چنے کے برابر وہ جو کنکریاں تھیں. لاکھوں علماء فرماتے ہیں کہ لاکھوں کے برابر ایک غول سمندر کے کنارے سے پرندے آئے. جیسے ہی پرندے آئے اور وہ ہاتھیوں پر، انسانوں پر وہ کنکریاں ڈالنا شروع کیے. علماء فرماتے ہیں جس ہاتھی پر یہ کنکر پڑتا ہاتھی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، جس انسان پر یہ کنکر پڑتا تو آدمی بیچ میں سے چیرا جاتا، 2 ٹکڑے ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی.